اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ حجۃ الوداع کے لیے روانگی کا آج بیان ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ذی القعدہ 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت دن کے وقت ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے بالوں میں کنگھا کیا، سر مبارک میں تیل لگایا، مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی۔ اس سفر میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ انہوں نے اونٹوں پر ہودجو میں سفر کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ یہ اونٹنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت احرام میں تھے۔ قصوہ پر اس وقت ایک پرانا کجاوا تھا جو 4 درہم کا رہا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی سی کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے: اے اللہ، اس حج کو مقبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری اور دھوکہ ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہرداری ہو۔ سفر کے دوران حضرت جبرائیل حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا: آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں، یہ حج کا شعار ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے بلند آواز میں تلبیہ شروع کر دیا۔ راستے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو طویٰ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، رات وہیں قیام فرمایا۔ صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ پھر دن میں چاشت کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، باب عبد مناف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ باب سلام کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی: ترجمہ: اے اللہ، تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے، پس اے پروردگار، تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کی عزت اور دبدبہ میں اضافہ ہی اضافہ فرما۔ پھر بیت اللہ کے گرد طواف کیا، 7 چکر لگائے۔ طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود سے کی پہلے اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینہ تان کر تیز رفتار سے چکر لگائے، باقی 4 چکروں میں معمولی رفتار سے لگائے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنے دونوں ہاتھوں اس پر رکھے اور ان کو چہرہ مبارک پر پھیرا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آب زمزم نوش فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف چلے۔ اس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے: ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ سورۃ البقرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں اور ان کے درمیان چکر لگانے کو سعی کرنا کہتے ہیں۔ پہلے 3 پھیروں میں آپ تیز اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلے۔ جب صفا پر چڑھتے اور کعبہ کی طرف منہ کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید یوں بیان فرماتے: ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور اس نے تنہا متحدہ لشکروں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی حضور نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، جن کے ساتھ
قربانی کے جانور تھے، انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام کو برقرار رکھے۔ 8 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی کے لیے روانہ ہوئے۔ منی کی طرف روانگی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ منی میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائی، رات وہیں گزاری۔ وہ جمعہ کی رات تھی۔ صبح کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی میں پڑھی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے لیے اونٹ کے بالوں کا ایک کعبہ بنا دیا جائے۔ میدان عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کعبے میں ٹھہرے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم فرمایا۔ قصوہ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اس خطبہ میں ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ اس سال کے بعد اس جگہ میں تم سے کبھی ملوں گا یا نہیں۔ لوگوں سن لو، تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک یعنی زندگی بھر اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ دیکھو تم مرنے کے بعد ان قریب اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا اور میں ہر عمل کے متعلق تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ بس جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کو مانگنے پر اسی شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر امانت رکھوائی تھی۔ دیکھو ہر قسم کا سود جو کسی کا کسی کے ذمے تھا ساقط کر دیا گیا، البتہ تمہارا مال، اصل مال تمہارے لیے حلال ہے، نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساقط کر دیا گیا۔ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی جو بھی قتل کا مقدمہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا، اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا، اور سب سے پہلے جو قتل کا بدلہ میں ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا قتل ہے، اور ابن ربیعہ نے بنو لیث میں دودھ پیا تھا، حزیل نے اسے قتل کر دیا تھا، بس یہ پہلا قتل تھا جس سے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لوگوں غور سے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے اب اس سرزمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے رہو اور ڈرتے رہو۔ لوگوں غور سے سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ لوگوں میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کھلی ہوئی چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ لوگوں میری بات سن کر غور کرو، خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز بلا اجازت حلال نہیں، ہاں مگر اس وقت جب وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز خود دے دے۔ بس تم لوگ اپنے آپ پر کسی بھی حالت میں ظلم مت کرنا۔ لوگوں بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے جواب میں کہا یقیناً یقیناً۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ خطبے سے فارغ ہو کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی۔
گئی۔ پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئی۔ دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک کہی گئی اور تکبیریں الگ الگ ہوئی۔ عرفات میں ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج دراصل وقوف عرفات کا نام ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا حج کرنا ہے۔ عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اطمینان سے چلنے کا حکم فرماتے رہے۔ اس طرح مزدلفہ پہنچے، یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائی۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پڑھی گئی۔ عورتوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آدھی رات کے 1 گھنٹے بعد ہی مزدلفہ سے منی روانہ ہو جائیں تاکہ وہاں ہجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکے۔ فجر کا وقت ہوا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں منہ اندھیرے ہی نماز پڑھی، پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہوئے۔ جمرہ عقبہ بڑے شیطان پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری۔ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہتے ہیں۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر فرماتے رہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال اور حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت بلال نے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی اور اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایہ کیا ہوئے تھے۔ اس موقع پر آپ نے مسلمانوں کو خطبہ دیا، اس میں ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرام قرار دیا۔ آپ نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور فرمایا، لوگو تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت اور ناموس تمہارے درمیان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا دن ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ الفاظ کئی بار فرمائے۔ آخر میں دریافت فرمایا، لوگوں کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم میں سے جو موجود ہے وہ غائب تک یہ تبلیغ پہنچا دے۔ میرے بعد تم کفر کی طریقوں میں لوٹ نہ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ وہ مجھ سے حج کے مناسک ارکان سیکھ لو، کیونکہ ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس حج کے صرف 3 ماہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان فرمائے۔ یہ سب جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہی سے لائے تھے اور اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمائے، گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ قربانی کے گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا اور آپ نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے آپ نے حضرت علی کو حکم فرمایا۔ کل 100 اونٹ تھے، اس طرح 37 اونٹ حضرت علی نے ذبح فرمائے۔ حضور اکرم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ منی کا تمام مقام قربانی کی جگہ ہے، اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سر منڈوایا۔ سر مبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔ اس وقت حضور اکرم نے دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ سر منڈوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ نے خوشبو لگائی۔ اب حضور اکرم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ مکہ پہنچ کر ظہر سے پہلے طواف کیا۔ یہ طواف افاضہ تھا جو حج میں فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر حضور اکرم نے زمزم کے کنویں سے زمزم نوش فرمایا، کچھ پانی اپنے سر مبارک پر بھی چھڑکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی واپس تشریف لے گئے۔ وہیں
وہیں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ نے منع میں 3 دن ٹھہرے، 3 دن تک رمی جمعرات کی، یعنی شیطانوں کو کنکریاں ماری، ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ منع کے قیام کے بعد حضور اکرم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا، لوگوں اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف، اور یہ ہر حاجی پر واجب ہے۔ طواف وداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں غدیر ہم نامی تالاب کے مقام پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے خطبہ دیا، جس میں فرمایا، لوگوں در حقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بندہ ہوں۔ ممکن ہے اب جلد ہی میرے رب کا ایلچی میرے پاس آ جائے، یعنی میرا بلاوا آ جائے، اور میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو، اب تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کر دی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر لیجئے۔ ہماری ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔